حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مصائب۔ حضرت حسن بن علی 8 ربیع الثانی یا 24 ربیع الاول 232 ہجری میں مدینہ میں متولد ہوئے اور 8 ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی کی عیاری سے سامرہ میں 28 سال کے سن میں شہادت پائی۔ آپ کا روضہ عراق کے شہر سامرہ میں ہے۔ آپ کا زمانہ امامت 6 سال 254 ہجری سے 260 ہجری تھا۔ زیادہ تر آپ جلا وطنی، قید اور نظر بندی کی حالت میں رہے۔ آخر کار معتمد عباسی کے حکم سے پوشیدہ طریقے پر آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ خراسانی منتخب میں لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ کا قاتل معتمد عباسی ہے۔ ایسا ہی کفمی نے جدول مصباح میں لکھا ہے اور ملا صالح نے شرح کافی میں شیخ صدوق سے نقل کیا کہ آپ کو معتمد نے قتل کیا۔ 3 طاغوت اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ خیال رہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 3 رجب 254 ہجری میں امامت پائی۔ امامت کا ابتدائی زمانہ معتزز کے زمانہ خلافت میں گزرا۔ وہ 2 شعبان 255 ہجری تک رہا۔ آخر رجب 255 ہجری کو مہتدی باللہ مسند خلافت پر بیٹھا۔ اس کی خلافت 16 رجب 256 ہجری تک رہی۔ اس کے بعد معتمد مسند خلافت پر بیٹھا۔ اس کی خلافت ماہ رجب 256 ہجری سے آخر رجب 279 ہجری یعنی 23 سال تک رہی۔ بنا بری امام کا زمانہ امامت 3 طاغوتوں کی حکومت المعتزز، المہتدی اور المعتمد کے مقابل رہا۔ آپ کا زیادہ زمانہ امامت 4 سال سے 6 سال تک معتمد عباسی کے زمانے میں تھا۔ آپ نے 3 طاغوتوں سے ظلم و ستم، شکنجہ اور اذیتیں اور قید خانے کے مصائب جھیلے۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سید بن طاؤس فرماتے ہیں اپنے وقت کے 3 بادشاہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظالموں کی حکومت ختم کرنے والے انہی کے صلب سے پیدا ہوں گے، اور کئی بار امام کو زندان میں ڈالا۔ امام نے ان میں سے کچھ کو کئی بار نفرین کی اور بہت جلد ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ معتزز نے 3 سال اور مہتدی نے 1 سال حکومت کی اور ہلاک ہو گئے۔ علامہ سید محسن امین کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی 6 سال کی امامت سامرہ کے شہر میں، جس میں سے کچھ مہینے معتزز کا زمانہ خلافت تھا اور 11 مہینے 28 دن مہتدی کا زمانہ خلافت تھا، اور 5 سال اس میں سے معتمد عباسی کی خلافت کے زمانے میں گزرے تھے۔ یہاں اس کا تذکرہ ضروری ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام 23 سال اور کچھ مہینے پدر بزرگوار کے ساتھ سامرہ میں رہے اور 6 سال بعد از پدر سامرہ میں قیام پذیر رہے۔ اس بنا پر اس دوران طفولیت جبکہ آپ کے پدر بزرگوار متوکل کے زمانے میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ سامرہ میں اپنی والدہ کے ساتھ تھے، اور بعض کا احتمال ہے کہ آپ سامرہ ہی میں متولد ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی امامت کے زمانے میں ہمیشہ نظر بندی اور شدید فشار کا شکار رہے۔ زیادہ تر آپ نے طاغوتوں کے زندان میں بسر کی۔ المعتزز نے امام کو اکثر طالبیوں کے ساتھ قید کیا۔ داؤد بن قاسم کہتا ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قید خانے میں تھا اور زندان کا نگران صالح بن وصیف تھا۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے میں لایا۔ قید خانے میں ایک جمعی شخص تھا جو حکومت کا جاسوس تھا۔ ہم اسے نہیں پہچانتے تھے۔ وہ شخص خود کو علوی کہتا تھا۔ امام حسن عسکری نے مجھ سے فرمایا اگر ہمارے درمیان ایک غیر شخص نہ ہوتا تو ہم تمہیں خبر دیتے کہ تم کب آزاد ہوگے، اور آپ نے اس جمعی کی طرف اشارہ کیا کہ باہر جائے۔ وہ باہر چلا گیا۔ امام نے مجھ سے فرمایا یہ شخص تم میں سے نہیں ہے بلکہ جاسوس ہے، اس سے احتیاط کرو۔ اس کے لباس میں کاغذ ہے جس میں اس نے تمہارے حالات خلیفہ کے لیے لکھے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے اس کا لباس ٹٹولا تو وہی کاغذ برآمد ہوا۔ صالح بن علی کچھ فوجیوں کے ساتھ آیا اور صالح بن وصیف سے پوچھا کہ ابو محمد کو قید خانے میں زیادہ اذیت دو اور زندگی ان پر تنگ اور سخت کر دو۔ صالح نے جواب دیا میں نے 2 آدمیوں کو زندان میں مامور کیا ہے تاکہ ان پہ سختیاں کریں، لیکن یہ دونوں ان کی روحانیت سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ عبادت و نماز کے ذریعے عظیم مرتبے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو حاضر کیا جائے۔ ان دونوں سے عباسی گروہ کے سامنے اس نے کہا تو پھر تم پر اس شخص امام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ دونوں نے جواب دیا ہم اس انسان کے بارے میں کیا کہیں جو رات دن عبادت اور روزے میں گزارتا ہے، عبادت کے سوا کوئی کام نہیں۔ جس وقت وہ مجھ پہ نظر کرتے ہیں ہم بے اختیار لرزنے لگتے ہیں۔
یہ سن کر وہ عباسی گروہ سر جھکائے زندان سے باہر نکل گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عرصے تک ایک تجربے کار اور سخت مزاج شخص کے حوالے رکھا گیا جس کا نام نحریر تھا۔ وہ آپ کو شکنجہ دیتا اور بڑی سختیاں کرتا۔ اس کی زوجہ مومنہ تھی، ایک دن کہنے لگی خدا سے ڈرو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے زندان میں کیسی شخصیت ہے؟ پھر عورت نے حضرت کی عبادت کے کچھ حالات بیان کر کے کہا مجھے ڈر ہے کہ تیرے اوپر کوئی بلا نازل ہوگی۔ نحریر نے غصے سے کہا خدا کی قسم میں اس کو برکت الساغ درندوں کے باغ میں ڈال دوں گا۔ نحریر نے اپنے افسروں کی اجازت سے یہ کام کر ڈالا۔ اسے ذرا بھی شک نہیں تھا کہ درندے امام کو پھاڑ کھائیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد امام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور درندے آپ کے ارد گرد مجتمع ہیں۔ یہ دیکھ کر نحریر نے حکم دیا کہ امام کو باہر نکالو۔ ابو ہاشم جعفر کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ قید خانہ معتدی عباسی میں تھا کہ امام نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہاشم، یہ طاغوت معتدی آج رات سرور و عیاشی میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے اس کی عمر ختم کر دی ہے اور خلافت اس کے بعد کے خلیفہ کو ملے گی۔ اسے فرزند نہیں ہے جسے خلیفہ بنائے۔ ابو ہاشم کا بیان ہے صبح ہمیں خبر ملی کہ ترک فوجیوں نے اس پر یورش کر کے قتل کر دیا اور معتمد عباسی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا۔ معتمد عباسی نے عرصے تک امام علیہ السلام کو علی بن حسین کی حراست میں رکھا۔ وہ ابن حسین سے آپ کی خبر پوچھتا رہتا تھا۔ ابن حسین جواب دیتا تھا امام دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ بن سبی کا بیان ہے کہ ہم قید خانے میں تھے، امام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہاری عمر 65 سال 6 مہینے 1 دن گزر چکی۔ میرے پاس دعا کی کتاب تھی جس میں میری تاریخ ولادت لکھی تھی۔ اس میں دیکھا کہ جو کچھ امام نے فرمایا وہی اس میں درج ہے۔ امام نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں فرزند ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اے خدا اس کو ایک فرزند عطا کر جو اس کا سہارا بنے۔ فرزند اچھا سہارا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص فرزند والا ہوتا ہے وہ اپنا حق لے لیتا ہے، بے شک ذلیل اور بیچارہ وہ ہے جو قوت بازو نہیں رکھتا۔ میں نے عرض کی کیا آپ کو بھی فرزند ہے؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم بہت جلد مجھے خدا ایک فرزند عطا کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ دوسری بار امام کو علی بن اوتاش کے قید خانے میں رکھا گیا۔ وہ بے رحم و خونخوار آدمی تھا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سخت عناد تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ تم جیسے چاہو امام کو تڑپاؤ اور اذیت دو، لیکن امام کی روحانی حالت یہ تھی کہ ایک ہی دن میں ابن اوتاش آپ سے متاثر ہو گیا، آپ کے سامنے عاجزی سے 2 زانو ہو کر بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ امام کے احترام میں آنکھیں بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اور یہی علی بن اوتاش جب امام قید خانے سے باہر آ گئے تو معرفت و ایمان کے اعتبار سے بہترین انسان بن گیا تھا۔ ابو الادیان کا واقعہ اور امام کی شہادت۔ ابو الادیان کا بیان ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم تھا اور آپ کے خطوط اطراف اور شہروں میں پہنچایا کرتا تھا۔ امام صاحب فراش ہو گئے، اسی میں آپ کی رحلت ہوئی۔ میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے کچھ خط مدائن والوں کو لکھے تھے، مجھے دے کے فرمایا انہیں مدائن لے جاؤ، اب تم 15 روز بعد سامرہ میں واپس آؤ گے تو میرے گھر سے گریہ و زاری کی آواز سنو گے، میرا جنازہ تختے پر رکھ کر غسل دیا جا رہا ہوگا۔ ابو الادیان کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی میرے آقا اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو میں کس کی طرف رجوع کروں؟ فرمایا جو تم سے میرے خطوں کے جواب مانگے وہی میرے بعد قائم ہے۔ میں نے عرض کی کچھ اور علامت بیان فرمائیے۔ فرمایا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ عرض کی مزید نشانی بیان فرمائیے۔ فرمایا جو تمہاری تھیلی کے بارے میں بتائے وہی میرے بعد قائم آل محمد ہے۔ اس کے بعد امام کا جلال مانے ہوا کہ زیادہ سوال کروں میں مدائن چلا گیا، جن کے خطوط تھے انہیں دے کر جواب لیا، پھر 15ویں دن سامرہ واپس آیا۔ ناگہاں امام کے ارشاد کے مطابق صدائے گریہ و زاری بلند تھی۔ میں امام کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ جعفر کذاب امام کے بھائی گھر کے گوشے میں بیٹھے ہیں اور ان کے چاروں طرف شیعہ بیٹھے ہوئے انہیں تعزیت اور بعد کے امام کی حیثیت سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا اگر یہ شخص امام ہے تو منزلت امام برباد ہوئی، کیونکہ میں جعفر کو پہچانتا تھا کہ شراب و جوئے میں مست رہتے تھے، انہیں صرف ساز و آواز سے سروکار تھا۔ ان کے قریب جا کر تعزیت و تہنیت پیش کی، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس کے بعد عقید امام کا غلام نے آ کر جعفر سے کہا اے آقا، آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہو گیا، نماز کے لیے چلیے۔ ان کے ساتھ اطراف کے شیعہ بھی گھر میں داخل ہوئے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں امام کے جنازے کے پاس ٹھہر گیا۔
جعفر آگے آئے کہ نماز پڑھائیں۔ جیسے ہی وہ تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ ایک بچہ جس کی شکل گندم گوں اور گھنگریالے بال تھے، دانتوں میں قدرے فاصلہ تھا، آگے آ کر اس نے جعفر کی ردا کھینچی اور فرمایا، چچا پیچھے ہٹیے، کیونکہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ جعفر پیچھے ہٹ گئے، ان کا چہرہ متغیر اور دھول دھول ہو گیا۔ بچہ آگے آیا اور نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد امام کو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس جو خطوں کے جواب ہیں مجھے دو۔ میں نے وہ سب ان کے حوالے کر دی اور دل میں کہا، یہ دو علامتیں نماز اور مطالبہ خط تو سامنے آئیں، لیکن تیسری نشانی تھیلی کی خبر باقی ہے۔ میں اس کے بعد جعفر کذاب کے پاس گیا، میں نے دیکھا وہ بہت پریشان ہے۔ ایک شخص حاجز وشا نے جعفر سے کہا، وہ بچہ کون تھا؟ حاجز چاہتا تھا کہ اس سوال سے جعفر کو زج کرے۔ جعفر نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا، نہ اسے پہچانتا ہوں۔ ابو الادیان کہتا ہے، میں بیٹھا تھا، اتنے میں کچھ قوم کے لوگ آئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ دنیا سے گزر گئے۔ انہوں نے پوچھا، ان کے بعد کون امام ہیں؟ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جعفر کو سلام کیا، انہیں تعزیت اور تہنیت پیش کی اور کہا، ہمارے پاس کچھ خطوط اور روپیہ ہیں، مجھے بتائیے یہ خطوط کس نے لکھے ہیں اور روپیہ کتنا ہے؟ جعفر اپنا لباس جھاڑتے ہوئے اٹھے اور بولے، مجھے علم غیب نہیں۔ اس وقت خادم امام عصر کے پاس آیا اور بولا، کیا تم لوگوں کے پاس خطوط ہیں؟ وہ فلاں فلاں کے ہیں، سب کے نام لیے، اور تمہارے پاس تھیلی ہے جس میں 1000 دینار ہیں، ان میں سے 10 دینار اشرفی سنہری ہے۔ قوم والوں نے وہ خطوط تھیلی اس خادم کے حوالے کر دی اور کہا، جنہوں نے میرے پاس تمہیں بھیجا وہی امام ہیں۔ اس واقعے کے بعد جعفر کذاب 15ویں عباسی خلیفہ معتمد کے پاس گئے اور کہا، میرے بھائی حسن عسکری کے گھر میں ایک بچہ ہے جس کی امامت کے تمام شیعہ معتقد ہیں۔ معتمد نے فوجیوں کو اس بچے کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ وہ بڑی تلاش کے بعد ایک کنیز جس کا نام سیکل تھا گرفتار کر کے بچے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتی، نہ مجھے کچھ معلوم ہے۔ پھر ان فوجیوں کی توجہ اس بچے سے ہٹانے کے لیے کہنے لگی، مجھے امام علیہ السلام کا حمل ہے، یعنی حاملہ امام حسن عسکری سے۔ وہ فوجی کنیز کو ابو شوارب کے سامنے لائے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کنیز کو قتل کر دیا جائے۔ اس درمیان عبید اللہ ابن یحییٰ بن خاقان کی موت ہو گئی، جو معتمد کا وزیر تھا، اور صاحب الزنج یا زنگیوں کے امیر نے بصرہ میں بغاوت کر دی۔ اس طرح خلافت کی توجہ ان واقعات کی طرف مڑ گئی اور بچے کی جستجو سے باز آئے۔ سیکل کنیز بھی قاضی کے یہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام معتمد عباسی کے حکم سے پوشیدہ طریقے پر زہر دیے جانے سے صاحب فراش ہوئے۔ جعفر کذاب جو ایک بد کردار شخص تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ جا کر معتمد کو واقعے کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے 15 قابل اطمینان اشخاص کو متعین کیا کہ وہ امام کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور سخت نگرانی کریں۔ امام علیہ السلام کی عمر کے آخری 3 روز میں آپ کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ 2 روز قبل خلیفہ کو خبر دی گئی کہ امام کی حالت تشویشناک ہے۔ دکھاوے کے لیے اس نے طبیب اور قاضی کو امام کے گھر بھیجا۔ ان سے کہا کہ رات دن امام علیہ السلام کے گھر میں رہیں، اور وہ وہیں تھے کہ امام علیہ السلام دنیا سے گزر گئے۔ شہادت کی خبر شہر سامرہ میں ہوئی تو تمام شہر عزا میں ڈوب گیا۔ بیماری کی آخری گھڑیوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس قدر شدت ضعف تھا کہ آپ دوا بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اپنے غلام عقید سے فرمایا، اس کمرے میں جاؤ، جس بچے کو سجدے میں گرا ہوا دیکھنا اسے بلا لاؤ۔ غلام وہاں گیا اور انتہائی درخشاں صورت بچے کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ گھنگریالے بال تھے، دانتوں میں ذرا ذرا فاصلہ تھا۔ پدر بزرگوار کی خدمت میں آئے۔ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھا، رونے لگے، فرمایا، اے گھر والوں کے سردار، مجھے پانی پلاؤ کہ میں اب سوئے پروردگار جا رہا ہوں۔ آقا زادے نے پانی کا برتن گرم کیا، ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھوں سے پدر بزرگوار کو پلایا۔ پھر امام نے فرمایا، مجھے نماز کے لیے بٹھا دو۔ انہوں نے وضو کرنے میں امام کی مدد کی۔ امام نے ان سے فرمایا، اے بیٹا، تمہیں بشارت ہو کہ تم ہی صاحب الزماں ہو، تم ہی مہدی اور زمین پر خدا کی حجت ہو۔ یہ عہد ہے جسے میرے والد نے اپنے آباء کرام کے واسطے سے رسول خدا تک پہنچایا ہے۔